السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے قرآن پاک کی آیت نمبر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 111۔ اس کا ترجمہ، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے ہے صراط الجنان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے سامنے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم اس حال میں صبح کرو کہ تم رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تم اس حال میں صبح کرو کہ اس دوران تم علم کا ایک باب سیکھ لو، چاہے اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ناظرین اکرام، پوری ویڈیو دیکھیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کی تعلیم حاصل کرنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے کی وجہ سے آگے شیئر کریں، جتنے لوگ سنیں گے، دیکھیں گے، اللہ تعالی ہم کو اجر عطا فرمائے گا۔ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 111۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اہل کتاب بولے، ہرگز جنت میں نہ جائیں گے، نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ تم فرماؤ، لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے۔ تورات و انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنے اس بات پر کو دلیل لائیں۔ امانیہم، ان کی من گڑت تمنائیں، بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت و حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے، اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لہذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہو یا اضطراب کے ساتھ ہو تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وقوفی کہا جائے گا، اور اگر اس باب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے
اور دل زمین کی طرح ہے۔ ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے۔ اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے، اسے بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا۔ اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے۔ قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا۔ اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے۔ جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی، تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے۔ یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا ہے۔ وقت پر پانی دینا، زمین کو کانٹوں اور گھاس پھوس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں۔ تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زیادہ ہو اور بلندی پر ہو جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا، اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے اور پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں، امید نہیں کہتے۔ اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہتے۔ تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں ہیں۔ صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادت کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا امید ہے، یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے۔ اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ الامانیہ، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور رحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا، اور وہ اس کی من چاہی چیزیں اسے دے دے گا۔ تو ناظرین کرام، یہود و نصارہ کی یہ خواہشات، یہود و نصارہ کہ یہ خیال بندیاں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے، عیسائی یہودی جنت میں جائیں گے، مسلمان
ان کے لیے کوئی جنت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یہودیو، اے عیسائیو، اگر تم سچے ہو یہ تمہاری خام خیالی ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا ایسا کہ جنت کو تم دعوے کر رہے جنت کے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، اپنے اعمال کی دلیل اور اپنی کتابوں سے جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ دلیلیں ہم کو بیان کرو، سناؤ مسلمانوں کو۔ تو ناظرین کرام ایسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، یہ اپنی خواہش کے پجاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بخشش بھی فرمائے۔